پہ تو میں کر ہی نہیں سکتا. خورشید بھائی کے ساتھ بہت تھوڑا موقع ملا کام کرنے کا, اور ہم ڈرتے اس لیے تھے کہ وہ اتنے بڑے طبلہ نواز تھے کہ ہم یہ ڈرتے, ہم ان سے پہلے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے تھے خورشید بھائی ذرا خیال کیجیے گا. اور انہوں نے جیسا بجایا مجھ جیسے آرٹسٹ کے ساتھ جس کو کچھ نہیں آتا تھا, اس کے ساتھ بھی جہاں کہاں وہ کلاسیکل طبلہ نواز تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے ان کے فن پہ نہیں, میں آج ایک دوسرے اینگل کو ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں لاکھ دوسری چیزیں صحیح, مگر ایک چیز ذرا یونیک ہے, میں سوچتا ہوا آ رہا تھا. دیکھیں, جو کسی خانوادہ سے جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے نا, اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو منوانا, کتنا ہی بڑا آرٹسٹ ہو, کیونکہ اس کا ریفرنس بن جاتا ہے. اس کا ریفرنس یہ بن جاتا ہے کہ بھائی خان صاحب میری صاحب کا خانوادہ ہے, ان کے صاحبزادے ہیں, تو کمپیریزن ہم کرتے ہیں, یعنی سوسائٹی جو ہے وہ ان کو کمپیئر کرنے لگتی ہے, جو بڑا زیادتی ہے اس کے آرٹسٹ کے ساتھ بھی, کیونکہ ان سے کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ اولادوں میں ہندوستان میں اتنے نام سامنے نہیں آئے, سوائے آر ڈی برمن صاحب کو رکھ دیں ایک ساتھ میں کہ بھائی ایس ڈی برمن صاحب سے ان کا نام بھی اتنا بڑا آیا, ورنہ کشور کمار کے بیٹے نے گانا گایا, امیت کمار ایک حد تک آئے, مکیش صاحب کے بیٹے نے گانا گایا, نتن مکیش ایک حد تک آئے. مگر پاکستان میں آصف مہدی ایسے ماحول میں اور اتنے بڑے باپ کی اولاد ہوتے ہوئے اگر ایک نام بناتا ہے تو بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا. اسی طرح ہمارے یہاں اور بھی آئے, مطلب آپ اسد امانت کا نام لے لیں, آپ شفقت کا نام لے لیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کیٹیگری میں اپنا, اور یہ پاکستان کو کریڈٹ جانا چاہیے کیونکہ پاکستان کے سننے والوں نے, پاکستان کی میڈیا نے, سب نے ان کو سپورٹ کیا. اب بات میں اس پہ چھوٹی سی کرنا چاہوں کہ دیر تو پہلے ہی بہت ہو گئی ہے. میں اظہر بھائی نے یہ بات شروع کی تھی اور ظاہر ہے کہ سب کے دلوں کی بات ہے کہ اچھا جی یہ ہم نے تعزیت کی, بہت اچھی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے. اور آرٹس کاؤنسل کو میں اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ خالی تعزیت نہیں کرتے, وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. ساری باتیں مائک پہ آگے کہنے والی نہیں ہوتی, مگر میں خود چونکہ اس میں شامل ہوں ان کے ساتھ, تو میں جانتا ہوں کہ آرٹس کاؤنسل نے, احمد شاہ صاحب نے کتنے لوگوں کی کس کس طریقے سے ہیلپ کی ہے. مگر وہ حل نہیں ہے, بات یہ وہ دیر پا حل نہیں ہے. ایک دفعہ کر دیں گے, 2 دفعہ کر دیں گے, 2 سال تو ہو گئے کووڈ کو, تو کووڈ کے اندر اگر یہ تو کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ گورنمنٹ ہو یا آرٹس کاؤنسل ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو کہ وہ 2 سال تک ریگولرلی پوری ایک اتنی بڑی انڈسٹری کو سپورٹ کرے گا. پاسبل نہیں ہے یہ. اس کے لیے جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا, مجھے نہیں پتا شاہ صاحب ہیں یا نہیں ہیں, ہم کئی دفعہ پلان کر چکے ہیں. پلان یہ کر چکے ہیں کہ دیکھیں 3 پلرز ہیں. ایک آرٹسٹ کی برادری ہے, ان سے ہم مانیٹری ہیلپ کی توقع نہیں کریں. ان سے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ آگے 500 روپے کا چندہ ڈالیں, نہیں. دوسرا ہے انسٹیٹیوشن آرٹس کاؤنسل بھی ہے, انسٹیٹیوشن گورنمنٹ بھی ہے, ان کا اپنا ایک شیئر ہے. تیسرا جو ہے ستون وہ ہے سوسائٹی. سوسائٹی وہ ہے جو کہ آرٹسٹ کو سپورٹ کر سکتی ہے لانگر ٹرم میں, کیونکہ سوسائٹی میں لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں نا. آج 1000 لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں, کل 2000 ہو جائیں گے, پرسوں 4000 ہو جائیں گے, 1000 پچھلے چلے جائیں گے تو 1000 نئے آ جائیں گے. مگر آرٹسٹ سے کیا, جو میرے ذہن میں پلان تھا جس میں ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے, اور قمر لتا مرحوم اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے بڑے پروگرام بنائے, مگر وہ کسی طرح پایا تکمیل کو پہنچا نہیں. اب میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہیں موجود اظہر بھائی ہیں, غلام عباس صاحب ہیں, یہ سب ساتھ ملے. میں جو کر سکتا ہوں کرنے کو تیار ہوں. میں سوسائٹی کا والا پورشن جو ہے وہ لا کے لنک کرنے کو تیار ہوں. پر آرٹسٹوں کو خود اپنے لیے جو کرنا ہوگا نا, وہ یہ کرنا ہوگا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہوگی. مطلب یہ آج اگر کسی ایکس آرٹسٹ کا پروگرام یہاں ہو رہا ہے, آپ چاہے اس میں بجا رہے ہوں یا نہ بجا رہے ہوں, اس میں گا رہے ہوں یا نہ گا رہے ہوں, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تو آئیں یہاں پر. ایک دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ نہیں آپ اس کا یہاں پہ 4 میوزیشن نہ بیٹھے ہوں, یہاں 50 میوزیشن بیٹھے ہوں ہر دفعہ, اور وہ معاوضہ کو دیکھے بغیر کہ جی مجھے ادھر سے ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ نہیں ملے گا, مگر یہ دیکھے بغیر کہ جی مجھے اس میں سے کیا ملنا ہے, یہ میں تو, کیونکہ آج جس کے لیے ہو رہا ہے کل کو وہ پروگرام آپ کے لیے ہوگا اور اس میں دوسرے سپورٹ کریں گے. یہ آپ کی سپورٹ ہے, آپ سے کوئی مانیٹری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہ تو کریں نا سپورٹ ایک دوسرے کے لیے, یہ سپورٹ کریں. چلیں آپ کہیں کہ جی میں
1 लाख रुपए लेता हूँ जी महफिल का, मगर चूंकि ये फलाने के लिए हो रही है میں لوں گا پیسے, ظاہر ہے اس کو بھی ان کا پروفیشن ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, مگر میں ₹1,00,000 نہیں لوں گا. بھائی فلانے کے لیے پروگرام ہے, میں 25,000 لوں گا, 30,000. میں میوزیشین ہے, وہ کہتا جی میں 20,000 لیتا ہوں. نہیں یار, میرے دوست میرے بھائی میوزیشین کا پروگرام ہے نا, میں 30,000 نہیں لوں گا, میں 10,000 لوں گا, مثال کے طور پہ. یہ سپورٹ آپ سے چاہیے, آپ کی جیب سے پیسے نہیں چاہیے. اس سپورٹ کے اوپر دوسری جو سپورٹ ہے نا, وہ مجھ جیسے 4 6 8 لوگ اور جمع ہو جائیں گے جو سوسائٹی کو لے کر آئیں گے. ان کے پاس پیسے ہیں, پیسے وہ دیں گے. آپ پروگرام تو کریں یہاں پر, آپ پروگرام تو ڈیفرنٹ کریں, یہاں پر ایک کھڑے ہو کے کہیں کہ جی یہ آ جائیں, ہم آپ کو سناتے ہیں آرکیسٹرا ہوتا کیا ہے. تو آپ کریں یہاں پہ پروگرام, 50 میوزیشین کا آرکیسٹرا کھڑا کریں, کبھی غزل کا کریں, کبھی پاپ کا کریں, کبھی. اور اس کے بعد سوسائٹی آئے گی. سوسائٹی کو جوڑنا آرٹس کاؤنسل کا اور کچھ مجھ جیسے دوستوں کا کام ہے کہ آرٹس کاؤنسل کے ساتھ مل کے آرٹس کاؤنسل کی جگہ حاضر ہے, سوسائٹی کو گرپ کریں, آگے آئیں. مگر یہ ایک پروگرام سے کام نہیں چلے گا, تو اس کے لیے یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا. میں صرف آئیڈیا پھینک رہا ہوں آپ کو کہ اس کے لیے مینٹلی تیار رہیں کہ جی ایک دوسرے کو سپورٹ آپ نے کرنی ہے, سوسائٹی سے سپورٹ ہم لوگوں نے لے کر آنی ہے, آرٹس کاؤنسل ہمارے ساتھ پیچھے کھڑا ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے بہت جلدی ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو تو نہیں, مگر ایک باری آئے گی, سب کی باری آئے گی انشاءاللہ. میں باقی ظاہر ہے کہ یہ 3 اتنے بڑے نام ہیں, ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, کام ان کا موجود ہے یہاں پہ. اور یہ کریڈٹ میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا, میں دوبارہ دینا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے نام کے ساتھ جڑ کر اپنا نام پیدا کرنا نا, یہ بڑی بات ہے. تو یہ آصف کی کنٹریبیوشن ہے, ہم سب ان کے لیے دعا گوائیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا